خوش آمدید. ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج رمضان کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ بتائیے کہ اس طرح میں نے کہا ابھی جب ہم تھوڑی دیر بعد سحر کر رہے ہوں گے تو یہ پہلے عشرے کی آخری سحر کر رہے ہوں گے. آپ بتائیں اس موقع پہ کیا لیسنز ہیں جو رمضان کے اس مہینے سے اس سے پہلے کہ مہینہ مکمل طور پر گزر جائے ہمیں سیکھ لینے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جیسے ہم احرام باندھتے ہیں اور حرم شریف کی طرف سفر کرتے ہیں تو بڑے بڑے خطا کرنے والا بھی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ بس میں نے معاف کر دے، یا اللہ بس میں آئندہ نہیں کروں گا اور میں زندگی اچھی گزاروں گا. پھر وہ جب بیت اللہ اترتا ہے تو وہاں اس کے آنسو ہوتے ہیں. کہ تقوی کا احرام باندھ لیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے یا اللہ میری توبہ، میں کوئی اب آئندہ غلط کام تو ہوتے رہتے ہیں، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے اور میرا رمضان قبول فرما لے اور مجھے اس میں تو ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے دے. اور اس کی ابتدا میں دو کاموں سے کرتا ہوں. ایک میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جس میں جو عام ہیں، عام وہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے اور لڑائیاں ہیں، کینہ ہے اور شراب ہے، بدکاری ہے، ظلم ہے. یہ چند بڑی بڑی چیزیں ہیں جس میں امت مبتلا ہے. تو یا اللہ اگر مجھ میں کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہے تو معاف فرما دے. اور دوسرا پیغام یہ دوں گا، اپنے دل کو صاف کر دیں. جیسے اب ابھی لوگ آئیں گے نا مسجد میں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے نہا کے آئیں گے، تو دل کو بھی نہلا کے آئیں کہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے. نفرت نہ ہو، نہ مذہب کے نام پر، نہ سیاست کے نام پر، نہ کسی اور. کتنی نسبتوں سے آدمی کے دل میں نفرت بیٹھتی ہے. اس ساری نفرت کو دھو کے، چونکہ اللہ نے میرے سفید کپڑے تو لوگ دیکھیں گے، دل کو اللہ دیکھے گا. تو جیسے میں پسند کرتا ہوں اچھے کپڑے پہن کے جاؤں اور لوگ مجھے دیکھیں، تو میں اپنے دل کو صاف کروں کہ یکم رمضان ہے تو اللہ میرے دل کو دیکھے تو خوش ہو جائے کہ سب کی نفرت سے پاک. مولانا صاحب میں چاہتا ہوں، یہ بھی ہماری پچھلے دن جب ملاقات ہوئی تھی تو آپ سے میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. آج دیکھیں ایک عشرہ گزر گیا تو آپ نے اس وقت ایک واقعہ سنایا تھا، ایک بات کہی تھی کہ کس طریقے سے انسانوں کا خیال کرنا ایٹ ٹائمز نماز اور روزے سے زیادہ افضل عبادت ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا ویورز سے شیئر کیجیے گا وہ واقعہ، وہ بات. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ای عر الاسلام اوسط، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ، نماز. تو آپ نے فرمایا حسنۃ وما ہی بہا، نماز اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا الجہاد، آپ نے فرمایا جہاد بھی اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا روزہ بھی اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. پھر انہوں نے عرض کیا حج، آپ نے فرمایا حج بھی بہت اچھا ہے. حسن وما هو به، وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. تو اب سارے حیران ہو گئے. تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں، چونکہ اللہ رسولہ اعلم، آپ کا رب بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل یہ ہے، ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ ہم آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، اور بغض ہمارا اللہ کے لیے ہو، نہ کہ اپنی ذات کے لیے ہو. اور اس کے لیے خیبر کی جنگ کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت علی قتل کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، جب اس نے منہ پہ تھوکا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، آؤ دوبارہ. کیوں؟ میں نے تو تھوکا تھا تاکہ جلدی ختم ہو کر دو، تم مجھے تکلیف نہ دو. آپ نے فرمایا پہلے میں تجھ سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میرا بغض اللہ کے لیے تھا. تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. اب یہ بغض میرے لیے ہو جاتا تو کہیں میں اللہ کا مجرم نہ ہو جاتا. صحیح، یہ ہے بغض للہ.
یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. مجھے بدکار سے نفرت نہیں، اس کی بدکاری سے نفرت. مجھے جواری سے نفرت نہیں، مجھے اس کے جوئے سے نفرت. مجھے سود خور سے نفرت نہیں، مجھے اس کے سود والے عمل سے نفرت ہے. اب اس کو پھیلا دیں کیا؟ ہم اس کے اس گندے صحیح. عمل سے نفرت کرتے ہیں، اس کی ہاں. ذات سے نہیں ہے. وہ ہمارا بھائی ہے، توبہ کرے گا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا. تو اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. آپ یہ پیغام پھیلا دیں کہ رمضان آ گیا، آؤ بھائی محبتیں بانٹیں، آپس کے لڑائی جھگڑے بھی ختم کریں، معاف کریں اور رمضان کو خوبصورت بنائیں. یہ تو ایک انسانی پہلو کے حوالے سے بیان ہو گیا، ایک بات ہو گئی، پیغام ہو گیا. جاتے جاتے بتا دیجئے بس. اب جب جس طرح میں نے کہا مغفرت کا اشرہ شروع ہو رہا ہے، رحمت کا اشرہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. یہ جو اگلے 20 دن مزید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو سب روزے رکھیں گے اور سارا کچھ. تو اس میں لیسن کیا ہے؟ مطلب اگر میں آپ سے آسان الفاظ میں یہ پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو میرے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے پیاسے رہنے سے کوئی اس کو تو کچھ وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا اچیو کر لیں اس ایکٹیویٹی سے، اتنے گھنٹوں طویل ایکٹیویٹی جو روزانہ کی بنیاد پر رکھی ہے رمضان میں، اسے کیا اچیو کر لیں؟ وسیم بھائی، روزہ پہلے بھی فرض تھا اور آج بھی فرض، ہاں. اس امت پر بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں وجہ بتائی ہے، لعلکم تتقون. اس لیے میں نے تمہیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی پیدا ہوتا ہے تو جنت کی چابی تقوی ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ جنت کی دوڑ لگاؤ جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تقوی اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ سے شرم و حیا سے، اس کی نافرمانی سے بچ جانا، یہ تقوی ہے. اور جب کبھی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لینا، اس پہ باقی نہ رہنا. اس میں جب بھوک اور پیاس آتی ہے تو نفس ٹوٹتا ہے اور انسان کے اندر حلال سے رکنے کی طاقت جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ حرام چھوڑنے کی طاقت بھی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھ، تو رمضان آیا تو نے میری خاطر روٹی چھوڑ دی، پانی چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دی، یہ سب حلال تھا. تو اب میری خاطر جھوٹ بھی چھوڑ دے، بدکاری بھی چھوڑ دے. اللہ اس کو دکھاتا ہے کہ تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو چاہے تو میری ساری نافرمانیوں کو چھوڑ سکتا ہے. تو روزہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ یہ ایک عملی شکل اور دلیل ہے کہ بھوکا پیاسا اگر تو رہ سکتا ہے تو اپنی زبان پہ تالا بھی لگا سکتا ہے، جھوٹ کو بھی چھوڑ سکتا ہے، ظلم کو بھی چھوڑ سکتا ہے، ہر چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ غربت، غریب لوگوں کی غربت کا احساس دلاتا ہے کہ آج تم بھوک سے بے قرار ہو رہے ہو، حالانکہ تمہاری بھوک تو اپنے ارادے سے ہے. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پہچان ہے، اس سے پہچان پیدا ہوتی ہے. اور نماز اس پہچان کو محبت میں تبدیل کرتی ہے، اور روزہ اس محبت کو عشق میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جب آدمی عشق میں ہوتا ہے تو نہ اسے بھوک، نہ اسے روٹی کا خیال ہوتا ہے، نہ پانی کا خیال ہوتا ہے. اور وہ جذبہ عشق پھر اس کو پاگل بنا کے حج کی طرف لے جاتا ہے، کفن پہن کے ننگے سر اور ساری زیب و زینت سے بے نیاز ہو کر وہ اللہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہے. طواف دیکھنے میں تو کوئی عبادت نہیں ہے، نماز، تلاوت، نفل، تسبیح، ذکر لگتا ہے عبادت ہو. طواف ایک چکر لگ رہے ہیں، یہ چکر ہیں تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. یہ وہاں تک انسان کو آدمی پہنچاتا ہے. اور یہ ہماری سرائکی کے ایک شعر میں ترجمہ بھی کر دوں گا، خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، وار دیکھاں لمحہ دیکھاں کچھ کوٹے تے چڑھ دیکھاں، سجن ملسم کے مر پوساں ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں. کہ میں کبھی مشرق دوڑتی ہوں، کبھی مغرب دوڑتی ہوں، کبھی کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھتی ہوں،
کہ میرا محبوب کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے. پھر میرا دل ڈوبتا ہے تو پھر میں کہتی ہوں نہیں، آئے گا آئے گا آئے گا. طواف کی یہ کیفیت ہے کہ صحیح ہے. اللہ کی طلب اور تلاش میں آدمی پاگلوں کی طرح چکر لگاتا ہے. تو یہ ساری آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں. کلمہ ہمیں اس کی پہچان کراتا ہے، صحیح ہے. سجدے اس کی محبت پیدا کرتے ہیں. محبت سے اوپر ہے عشق، جو بھوک پیاس سے پیدا ہوتا ہے. پھر عشق دیدار کا مطالبہ کرتا ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ حج جڑا ہوا کہ آ جا اب میری ملاقات کو آ جا. تو ایسے ہی ہے جیسے میرے دیدار کو آ رہا. کیا کہنا ہے. بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب، بہت نوازش. رابطہ رہے گا آپ سے انشاءاللہ. ناظرین، زندگی رہی صحت رہی تو کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.